ایوری ڈے اٹ ہیپنز، یہ ہر روز ہوتا ہے، بائی کیتھلین کھیکر، یہ اسی نے یہ لکھی ہے یہ نظم۔ خلاصہ، یہ نظم ایک ایسی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے جو روزانہ ذہنی اذیت، تنہائی اور جذباتی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ وہ اپنی تکلیف دوسروں سے چھپاتی ہے، بار بار معاف کرتی ہے، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے۔ وہ سوتے وقت بھی خوفزدہ ہے اور جاتے وقت بھی دکھی اور زندگی سے مایوس نظر آتی ہے۔ Every time I speak another person hates me۔ جب بھی میں بولتی ہوں ایک اور شخص مجھ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ شاعرہ محسوس کرتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے دل کی بات کہتی ہے لوگ اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں جیسے اس کا بولنا ہی غلط ہو۔ سیکنڈ، ایوری ٹائم دے آنسر آئی مسٹ forgive again۔ جب بھی وہ جواب دیتے ہیں مجھے پھر سے معاف کرنا پڑتا ہے۔ تشریح، لوگ جوابی طور پر تکلیف دہ بات کرتے ہیں، وہ شاعرہ دل پر جبر کر کے بار بار معاف کرتی ہے۔ Every time I listen, I suppress my angry comments۔ جب بھی میں سنتی ہوں تو اپنے غصے کو دبا لیتی ہوں۔ تشریح، دوسروں کی باتیں دل دکھاتی ہے لیکن شاعرہ جواب میں کچھ نہیں کہتی، بس اندر ہی اندر برداشت کرتی ہے۔ 4 نمبر، every time I hear them I brush away the tears۔ جب بھی میں ان کی باتیں سنتی ہوں تو اپنے آنسو چھپا لیتی ہوں۔ تشریح، وہ تکلیف دہ باتیں سن کر رو پڑتی ہے مگر اپنے آنسو صاف کر کے ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ 5 Everywhere I go I am a nameless victim۔ جہاں بھی میں جاتی ہوں میں ایک بے نام مظلوم ہوتی ہوں۔ تشریح، اس کا مطلب یہ ہے اسے ہر جگہ صرف تکلیف اور ظلم کا سامنا ہوتا ہے اور کوئی اس کی شناخت یا تکلیف کو نہیں پہچانتا۔ 6 Everywhere I hide they find me once again۔ جہاں بھی میں چھپتی ہوں وہ مجھے پھر سے ڈھونڈ لیتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی یہ تشریح ہے، چاہے وہ جتنا بھی چھپنے کی کوشش کرے اسے سکون نہیں ملتا۔ وہ تکلیف دہ لوگ یا احساسات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ 7 Every time they see me I put a happy face on۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتے ہیں میں خوشی کا نقاب پہن لیتی ہوں، یعنی میں خوشی کا اظہار کر لیتی ہوں کہ میں بہت خوش ہوں۔ اور تشریح یہ ہے وہ دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکراتی ہے اپنی اصل تکلیف کو چھپا کر، اپنی اس کی جو اصل تکلیف ہے وہ اس کو چھپا لیتی ہے۔ 8 Every time they leave me the tears roll down my cheeks۔ جب بھی وہ چلے جاتے میرے گالوں پر آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اکیلی ہوتی ہے وہ اپنا دکھ چھپا نہیں پاتی اور رونے لگتی ہیں۔ یہ تشریح ہے۔ 9 Every night I'm sleeping I dream of faceless horrors۔ ہر رات جب سوتی ہوں تو انجان خوفناک خواب دیکھتی ہوں۔ تشریح، وہ ایسے خوفناک خواب دیکھتی ہے جن میں چہرے نہیں ہوتے، جو اس کے اندرونی خوف کی علامت ہے۔ اور لاسٹ نمبر پہ ہے 10 Every day I'm living I wish it were not so۔ ہر دن جب میں زندہ ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں تو کاش ایسا نہ ہوتا۔ تشریح ہے اس کی زندگی اتنی تکلیف دہ ہے کہ وہ جینا نہیں چاہتی یا چاہتی ہے کہ یہ زندگی کچھ اور ہی ہوتی، اور طرح کی ہوتی۔ یہ اس نظم کے مشقی سوالات ہیں۔ آنسر دی کویسچن، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ واٹ از دا پرپز آف دس پوئم؟ اس نظم کا مقصد کیا ہے؟ آنسر، دی پرپز آف دس پوئم
to convey the struggles and pain of someone who feels constantly oppressed, misunderstood, or mistreated by others. اس نظم کا مقصد کسی ایسے شخص کی جدوجہد ہے اور درد کو بیان کرنا ہے جو مسلسل ظلم، غلط فہمی اور بدسلوکی کا شکار ہوتا ہے. مسلسل constantly oppressed ظلم، غلط فہمی misunderstood اور mistreated یا بدسلوکی کا شکار ہوتا ہے. کنوے دیتا ہے، اسٹرگل اس کی جو کوششیں ہیں اس کی، اور اس کی جو مشکلات ہے اس کی جو درد ہے، جدوجہد اور درد ہے. نیکسٹ کوشچن اس میں پڑھتے ہیں. بیسڈ آن یور ریڈنگ آف دا پوئم ہاؤ ڈو یو تھنک bullying مین کسی کو تنگ کرنا میکس پیپل فیل. نظم کے مطالعے کی بنیاد پر آپ کے خیال میں بولینگ یعنی دونس یا ظلم یا کسی کو بے جا تنگ کرنا لوگوں کو کیسا محسوس کراتی ہے؟ آنسر: بیسڈ آن مائی ریڈنگ آف دا پوئم ایوری ڈے اٹ ہیپنس. Bullying makes people feel hurt, isolated, and powerless. It damages their confidence, makes them feel lonely, and creates a sense of sadness and fear in their daily lives. Victims often feel helpless as if no one truly sees their pain. نظم Every Day It Happens کے مطالعے کی بنیاد پر بولینگ لوگوں کو تکلیف، تنہائی اور بے بسی کا احساس دلاتی ہے. یہ ان کے اعتماد کو نقصان پہنچاتی ہے، انہیں ایک اکیلا محسوس کراتی ہے اور ان کے روزمرہ زندگی میں اداسی اور خوف پیدا کرتی ہے. متاثرہ لوگ اکثر خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی ان کے درد کو نہیں سمجھتا. اچھا، یہ چونکہ تھوڑا سا لینتھی ہو گیا ہے، آپ اسے 3 لائن میں بھی یا 2 لائن میں بھی اس کا یہ آنسر دے سکتے ہیں. کوئی بھی 2 لائن لے کر آنسر آپ دے سکتے ہیں. یہ ایک کوشچن ہے اسی نظم میں سے. Now that you know more about bullying, what do you think you can do to make a difference at school? What are some ways that you could help someone who is being bullied? اب جب کہ آپ بولنگ کے بارے، لوگوں کو تنگ کرنے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، تو آپ کے خیال میں آپ اسکول میں بہتری لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کسی ایسے شخص کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں جس کے ساتھ بولنگ ہو رہی ہو، جسے لوگ تنگ کر رہے ہوں بے جا؟ Answer: I can make a difference at school by being kind to everyone, standing up against bullying, and supporting those who are being bullied. I can help by listening to them, encouraging them, and reporting the bullying to a teacher or an adult. میں اسکول میں سب کے ساتھ مہربان رہ کر بولنگ کے خلاف آواز اٹھا کر اور متاثرہ افراد کا ساتھ دے کر فرق لا سکتا ہوں. میں ان کی بات سن کر انہیں حوصلہ دے کر اور کسی استاد یا بڑے کو بولنگ کی اطلاع دے کر ان کی مدد کر سکتا ہوں. اچھا، یہ مزید سوالات ہیں، آپ اسے خود کر سکتے ہیں. یہ آپ پڑھ کے اس کو آپ مختصر بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں. اگر میں بولوں تو زیادہ وقت لگ جائے گا، ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، آپ بور ہو جائیں گے. یہ اس کی یوز آف لینگویج ہے. ایوری اینڈ ایچ کا جو ڈفرینس ہے وہ دیا گیا ہے، اور آپ کرسر لگا کے رکوا سکتے ہیں. یہ رائٹنگ ہے. حال شدہ مشقی سوالات ہیں سارے، ٹھیک ہے. Thanks for watching.